السلام علیکم عزیز طلباء، گفن آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ ہم اپنے بند نمبر 6 کی طرف چلیں گے۔ ناظم ہم پڑھ رہے تھے سامع مساوات۔ یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر، ہم جنس یعنی برابر کے، یہ لوگ ان لوگوں کے برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں چین جن کو زمانے میں دن پر، جنہیں زمانے میں ایک لمحہ بھی سکون کا آرام کا میسر نہیں ہے۔ سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر، جن کے پاس سوار ہونے کے لیے نہ کوئی گھوڑا ہے نہ ہی خدمت کے لیے کوئی نوکر چاکر ہے۔ نہ رہنے کو گھر نہ سونے کو بستر، نہ ہی رہنے کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ ہی سونے کے لیے بستر ہے۔ پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی، نہ پہننے کے لیے لباس ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے روٹی ہے۔ جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی، اگر وہ کوشش کرتے ہیں تو وہ بھی الٹ پڑتی ہے اور ان کی تقدیر ان کا ساتھ نہیں دیتی۔ شاعر اس بند کے اندر غربا کا موازنہ کرتا ہے امیروں سے، غریب اور امیروں کا فرق بیان کر رہے ہیں کہ وہ امیر جو ہیں وہ اور یہ غریب لوگ کس طرح برابر ہو سکتے ہیں۔ غریب جو ہے انہیں تو زندگی کا ایک لمحہ بھی سکون کا آرام کا میسر نہیں ہے، وہ نہ تو ان کے پاس سوار ہونے کے لیے کوئی سواری ہے، نہ ہی ان کے پاس جو ہے خدمت کے لیے نوکر چاکر ہیں، نہ رہنے کے لیے گھر ہے، نہ سونے کے لیے بستر ہے، نہ پہننے کو لباس ہے اور نہ ہی کھانے کے لیے کوئی رزق ہے۔ اگر وہ کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کی تقدیر، ان کا نصیب ان کا ساتھ نہیں دیتا۔ غریب اور امیر میں فرق، غریب کی روزی پوری نہیں ہوتی، ہر وقت محنت سے کام کرتا ہے، انہیں آرام اور چین نہیں ملتا، جبکہ امیروں کو ہر وقت سکون ملتا رہتا ہے، انہیں روٹی روزی کی کوئی فکر نہیں، وہ قدم بھی سواری کے بغیر نہیں رکھتے، جبکہ غریب آدمی کو سوار ہونے کی استطاعت نہیں، اس کی حیثیت نہیں اور نوکر کی خدمت بھی حاصل نہیں۔ عمرہ محلات میں ریشم کے نرم و گداز بستروں پر سوتے ہیں، غریبوں کے پاس سر چھپانے کو جھونپڑی نہیں، سونے کو بستر نہیں، ان کے عالیشان اور ان کے کپڑے عالیشان اور تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں۔ عمرہ کے کتے اور گھوڑے مربے اور اعلیٰ کھانے کھاتے ہیں، جبکہ غریب کو اپنے لیے 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملتی۔ باعث رسوائی عالم میں ولی، مفلسی ہے مفلسی ہے مفلسی۔ تو قادر و مختار ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ 7واں مطلب بیٹا آخری، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کتاب خدا ہدایت والی کتاب یعنی قرآن کریم کا، کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ یہ تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے۔ کتاب کے آخر میں دیکھیں لکھا بھی گیا ہے، آیت کا مفہوم جو ہے، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خالق دو سرا دونوں جہانوں کا خالق، دو سرا یعنی دونوں جہانوں کا خالق، پیدا کرنے والا مراد اللہ تعالیٰ۔ خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، خلائق مخلوق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، محبت کا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان، کہ کام ہے دنیا میں انسان کے انسان۔ یعنی قرآن کریم کا بنیادی مقصد اور دوسری جتنی بھی الہامی کتابیں ہیں ان سب کا مقصد یہی تھا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے اور وہی دوست ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے۔ یہی عبادت، یہی دین و ایمان، یہی ہماری عبادت ہے اور یہی ہمارا دین و ایمان ہے کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ قرآن کریم اور الہامی تعلیمات کا بنیادی مقصد اور سبق یہی ہے کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کو وہی پسند ہے جس کو اللہ کی مخلوق کا احساس ہو۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ حقوق العباد بھی عبادت ہی ہے، دوسرے انسانوں کے حقوق ادا کرنا جو ہے وہ شریعت ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو جاتے ہیں، حقوق العباد کی معافی نہیں۔ غریبوں کے امیروں پر حقوق، ایک دوسرے سے ہمدردی، زائد مال کا خرچ کرنا، تمام انسان جو ہے اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار لوگ وہی ہیں جو اس کی مخلوق سے محبت کرنے والے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بیان کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ حقوق کا بیان کہ انسانوں کے دوسرے انسانوں پر حقوق کیا ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرنا ہی اصل میں دین و ایمان ہے، یعنی انسانیت سب سے پہلے ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان۔ ہیں لوگ جہاں میں وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ اب حوالے لکھیں گے بیٹا چند، یہ مسدس کا شعر ہے۔ لیا عقل و دی سے نہ کچھ کام انہوں نے، دوسرا مصرع، کیا دین برحق کو بدنام انہوں نے،
نیکسٹ شعر ہے، یہ بھی مسدسی کا شعر ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، دولت ہے نہ عزت نہ فضیلت نہ ہنر ہے، دوسرا مصرع، ایک دی ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے، ایک دی ہے باقی سو وہ بے برگ و نوا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے بیٹا، کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، یہ شعر بھی مسدسی کا ہے، کسی کو کبوتر اڑانے کی لت ہے، دوسرا مصرع، کسی کو بٹیرے لڑانے کی دھت ہے، نیکسٹ یہ شعر بھی مسدسی کا ہے، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، ہمیشہ سے اسلام تھا جس پہ نازاں، دوسرا مصرع، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان، وہ دولت بھی کھو بیٹھے آخر مسلمان۔ نیکسٹ مسدسی کا شعر ہے بیٹا یہ، جس دین غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، جس دین غیروں کے تھے دل آ کے ملائے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے، اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے بیٹا، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، بیٹا یہ عالی ظرف بھی لکھا گیا ہے، دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، دوسرا مصرع، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ، جو عالی ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سرنگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ کون ہے بیٹا، دل کے سکون کو اللہ نے قناعت میں چھپا رکھا ہے، دل کے سکون کو اللہ نے قناعت میں چھپا رکھا ہے، مگر لوگ اسے عیش و عشرت میں ڈھونڈتے ہیں۔ نیکسٹ کال ہے، انسان کا رتبہ بہتر لباس سے نہیں بہتر علم سے ہوتا ہے۔ نیکسٹ کال ہے بیٹا، مال کا جمع ہونا غم میں مبتلا ہونا ہے۔ نیکسٹ کال ہے، زیادہ بدحالی اور زیادہ خوشحالی انسان کو کفر کی جانب لے جاتی ہے، زیادہ بدحالی اور زیادہ خوشحالی انسان کو کفر کی جانب لے جاتی ہے۔ نیکسٹ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ نیکسٹ کال ہے، دنیا تو خود ایک غرور ہے، اس سے کنارہ اختیار کرو، ایسا نہ ہو دنیا تم کو فریب دے اور تم غرور میں مبتلا ہو کر اپنے خدا کو بھول جاؤ، ایسا نہ ہو دنیا تم کو فریب دے اور تم غرور میں مبتلا ہو کر اپنے خدا کو بھول جاؤ۔ خلاصہ بیٹا اب اس کا دیکھیں گے، شاعر بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی قوم زوال کا شکار ہوتی ہے تو امیر طبقہ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، عقل و ہنر سے عاری یہ لوگ خود عزت و ذلت سے بیگانہ ہوتے ہیں، قیمتی لباس، شاندار گھر، نفاست و نزاکت ان کی عادت بن جاتی ہے، ان کی دواؤں سے بھی مشک اٹھتا ہے، جبکہ غریب کو سکون کا ایک لمحہ میسر نہیں، گھر، بستر، روٹی، کپڑا کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ قرآن نے سب انسانوں کو برابر قرار دیا ہے، اللہ کے نزدیک وہی اس کا پسندیدہ ہے جو اس کی مخلوق سے محبت کرے اور اس کی مخلوق کے کام آئے۔ تو عزیز طلباء، ہماری یہ نظم مکمل ہوئی، تھوڑی طویل نظم تھی جس کو ہم نے تھوڑے تھوڑے حصوں میں پڑھا، انشاءاللہ اگلی نظم کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔